اور حسین کے مقام اعلیٰ اور مقام رفیع کو اس جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ بات تو سمجھنے والی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے کس حد تک ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں سے سب سے اللہ کے بعد عرف و اعلی مقام پر ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو پھر حسین کے مقام و مرتبہ کو آپ جاننے کی کوشش کریں، آپ میسر نہیں کر سکیں گے کہ اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ حسین کو عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کائنات کا کہ جب بھی اس نے دنیا میں اس کائنات میں کسی بہت ہی عالی شان شخصیت کو بھیجنا ہوتا ہے تو اس کی آمد سے پہلے اس کی خبریں جو ہے وہ عام ہو جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بلا کر کے ان کو خبر سنائی۔ ملائکہ کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ میں ایک اپنا خلیفہ جو ہے وہ تخلیق کرنا چاہتا ہوں، مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانیت کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں اور سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، سارے نبی اور رسولوں کے آپ سید و سردار ہیں، اور اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں جو ہے ہر نبی اور ہر رسول سناتا رہا، ہر دور میں سناتا رہا۔ اور امام حسین جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں حسین منی، ان کے بارے میں جو آپ کی ولادت سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ اب خواب دیکھتی ہیں، اور خواب دیکھ کر کے تشویش ہوتی ہے، انہیں پریشان ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں ڈال دیا گیا ہے، میں پریشان ہوں ایسا خواب دیکھ کر کے۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا جو ہے وہ تیری گود میں دیا جائے گا پرورش کے لیے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ گوشت آپ فرماتی ہیں کاٹ کر کے میری گود میں ڈالا گیا۔ اب اس تناظر میں آپ اس کو دیکھیں کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ کیا ہے؟ پارے جگر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا اور امام حسین حضور کے جسم کا ٹکڑا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کو کیا شان عطا فرمائی ہے، کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ میری ویسے ایک کمزوری ہے کہ میں تقریر کبھی تیار نہیں کرتا، کبھی تیار نہیں کرتا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے خاص انعام ہوتا عطا ہوتی ہے۔ میں ابھی بیٹھے بیٹھے یہاں میں نے موبائل کھولا تو میرے نظر سے ایک روایت گزری اور مجھے بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، اور اس
اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ علی پاک کے عاشق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کے کندھوں پر، آپ کے شانوں پر امام حسین سوار ہیں، یوں آپ کے دونوں جو پاؤں مبارک ہیں وہ نیچے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے ساتھ مس ہو رہے ہیں، امام حسین کے دونوں پاؤں۔ اور جب مسجد میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ امام حسین کے دونوں پاؤں کو اپنے چھاتی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں سہلا رہے ہیں، دبا رہے ہیں یوں۔ اب صحابہ کرام بیٹھے مسجد میں تجسس ہے اس سارے منظر پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم کیا جاننا چاہتے ہو، مجھے سمجھ ہے تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا جاننا چاہتے ہو۔ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہے اور فاطمہ میری بیٹی ہے۔ فرمایا اس کی ماں فاطمہ جیسے کسی کا ماں نہیں ہے، اور یہ علی کا بیٹا ہے، اور علی حیدر کرار اس کا والد ہے، اور امام حسین کی والد علی کے ایسا کسی کا والد نہیں ہے۔ یہ میرا نواسا ہے، مجھ محمد کا نواسا ہے، اور مجھے جس طرح سارے انبیاء کرام پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، سید المرسلین ہو، اللہ کے بعد بلند ترین مقام مرتبہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور میں حسین کا نانا ہوں، اور حسین کے نانے جیسے کسی کا نانا نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کی دادی حسین کی نانی خدیجہ ہے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اور خدیجہ ایسی نانی ہے کہ حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اور فرمایا یہ علی کا بیٹا ہے، اور علی بیٹا ہے ابو طالب کا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تو حسین کا دادا ابو طالب ہے، واہ بھائی واہ، اور ابو طالب جیسا کسی کا دادا نہیں ہے، حسین کے دادے جیسا کسی کا دادا نہیں ہے، اور اس کی دادی فاطمہ ہے، وہ جو ابو طالب کی زوجہ ہے اور مولا علی کی ماں ہے، واہ بھائی واہ، وہ حسین کی دادی ہے، اور حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیوندے رہو ماشاءاللہ۔ یہ علی کا بیٹا ہے، اور علی کا بھائی جعفر ہے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اور وہ حسین کا چچا ہے، حسین کا چچا ہے، اور اللہ نے جعفر کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے جنت میں دو پر عطا فرما دیے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی وہ واہ، جنت میں اور پروں پر جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ وہ حسین کے چچا ہیں، واہ بھائی واہ، اور حسین کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا قاسم بن محمد اس کے ماموں ہیں، حسین کے ماموں قاسم بن محمد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے، انتقال فرما کے وصال فرما کے، فرمایا قاسم اس کے ماموں ہیں، اور قاسم میرا بیٹا ہے، اور فرمایا قاسم جیسا ماموں، حسین کا جو ماموں قاسم ہے، حسین کا اس جیسا کوئی ماموں نہیں کسی اور کا، جیسا ماموں حسین کا ہے کسی اور کا ایسا ماموں نصیب نہیں ہوگا۔ واہ بھائی واہ، تو یقین جانا یہ روایت پڑھ کر کے مجھے بڑا لطف آیا۔ یہ ساری نسبتیں ذکر کرنے کے بعد، یہ ساری نسبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر کے دراصل مقام حسین کو چار چاند لگا دیے کہ حسین کوئی حسین کی مثل کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ حسین کے ساتھ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں، جو نسبتیں جڑی ہیں، ان کی مثل کوئی نہیں ہے۔ حسین کی دادا جیسا کوئی دادا نہیں، دادی جیسی کوئی دادی نہیں، نانے جیسا کوئی نانا نہیں، نانی جیسی کوئی نانی نہیں، چچا جیسا کسی کا چچا نہیں۔ تو جب ان کی نسبتیں جو حسین کے ساتھ جڑی ہیں وہ اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے، پھر حسین کا کیا مقام ہوگا؟ حسین کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا؟ حسین منی وانا من حسین،
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. واہ بھائی واہ. ہمارے وہ ہند الولی خواجہ سیدنا معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو حد کر دیا, ماشاءاللہ بے شک سارا حد کر دیا. بے شک. انہوں نے فرمایا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی پناہ است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نہ داد در دست یزید, حتیٰ کہ بنا لا الہ است حسین. فرماتے شاہ بھی حسین اور بادشاہ بھی حسین اور دین بھی حسین اور دین کی جائے پناہ بھی حسین. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. اور فرمایا کہ وہ جو پلید تھا یزید, اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا, سر دے دیا, ہاتھ نہ دیا. اور فرمایا پھر میں کہنا چاہوں تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور دین کی بنیاد وہ حسین ہے, بنیاد ہی حسین ہے. ماشاءاللہ. کیسے بنیاد نہ ہو؟ سارا منظر تو ہمارے سامنے ہے کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے تو لاکھوں لوگوں نے کام کیا ہے. اگر زیادہ نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے سب نے کام کیا ہوگا دعوت کا, لیکن دین کو بچانے والا صرف ایک حسین ہے. دعوت سب نے دی ہے, اسلام کا بلاغ سب نے کیا ہے, اسلام کی تبلیغ سب نے کی ہے, لیکن دین کو بچانے والا صرف حسین ہے. اور کربلا میں جب حسین نے اذان دے کر کے دین کو بچایا ہے, قربانی دے کر کے دین کو جو بچایا ہے, تو آج تک تم جو آذانوں کی آواز اب تمہارے کانوں میں پڑتی ہے, آج دنیا کے کونے کونے میں جو اذانیں گونج رہی ہیں, یہ سارا حسین کا صدقہ ہے. اگر حسین کو قربانی نہ دیتے, اگر حسین کو دین نہ بچاتے, تو آج یہ دین تمہارے پاس نہ ہوتا, اس حالت میں نہ ہوتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جب بھی تم اس دین حق کے لیے اس کے خلاف تم برسرے بیکار ہوگے, تو یہ میرا حسین جو ہے یہ میدان کربلا میں آ کر کے اس دین کی حفاظت فرمائے گا. یہ حسین و منی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے. باقی جو آپ کے کارہائے نمایاں ہیں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اتنی تو کم از کم ہمیں احساس رکھنا چاہیے اپنے دلوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دوسری روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے دونوں پر گھٹنوں پر بٹھایا ہوا ہے, حسنین کریمین پر. سیدنا امام حسن بھی ہیں, سیدنا امام حسین بھی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے, میرے رب تو جانتا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت رکھتا ہوں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, میں محمد ان سے محبت کرتا ہوں, اللہ تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے بھی محبت فرما. بے شک. اور فرمایا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں, جو ان سے بغض رکھے میں بھی ان سے بغض رکھتا ہوں, جو ان سے بغض رکھے مولا تو بھی ان سے بغض رکھ, اور جو ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں سے بغض رکھے اللہ کریم تو ان سے بھی دشمنی کر. اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اہل بیت پاک کے ساتھ ہمارا تعلق, ہماری نسبتیں, ہماری عقیدتیں ہیں, ہمارے دلوں کا جو رشتہ ہے وہ ان کے ساتھ اور مضبوط فرمائے گا. یہ بات پلے باندھ لیں کہ اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت حاصل کر لے گا تو وہ اس کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. ماشاءاللہ. وہ اس کی سب سے بڑی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناقبت اندیشی ہے, اسے سمجھ نہیں ہے کہ دین تو سارا ان کے ارد گرد گھومتا ہے. یہ پنجتن پاک جو ہے دین تو سارا یہ اسی کا نام دین ہے. ان کے ساتھ اگر ہمارا تعلق مضبوط ہوگا, دل و جان سے ان کے ساتھ اگر محبت ہم رکھیں گے, تو اسی صورت میں ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کل قیامت والے دن سرخرو ہوں گے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے وہ جنت کے جو انعام اس نے
آل ایمان کے کیا کر کے ہم ان کے حقدار ہوں گے جب ان کے ساتھ ہمارا تعلق اخلاص والا ہوگا، محبت والا ہوگا، عقیدت والا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔